ناموس رسالت پر آپ کی ایک کتاب آ چکی ہے۔ یہ گرد نہیں بیٹھے گی۔ جی، ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے پاکستان میں جو واقعات ایک بنا دیے جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ زبردستی کے، مطلب کسی عالم دین کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، دوسرے مکتبہ فکر نے اس کو جو ہے نا توہین بنا دیا، یا پھر کوئی ایسی بات، جس طرح مثال کے طور پہ پچھلے دنوں اچھا ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ پھر ناموس دین بھی آ جائے گی، یا ناموس قرآن بھی جی جو ہے جی، نا وہ ساتھ سمجھ لیں ملتی جلتی ہے۔ گستاخی۔ ہاں جی، تو پچھلے دن جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے منہ سے چند جملے نکلے، تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں مطلب آپ کا کیا موقف ہے؟ ام، یہ وہی معاملہ ہے جی کہ مطلب یہ ایک ایسا الجھا ہوا مسئلہ ہے جس میں ہمارے اکثر لوگ ایک سائیڈ بچاتے بچاتے دوسری طرف ٹھوک دیتے ہیں، ڈیمیج کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ٹھوک دیتے ہیں۔ یہ مطلب ایک ایسا ہے کہ آپ کو دونوں ہی طرف سے بچ کر جانا ہے۔ اس وقت آپ ویسٹ کا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے صرف ایک پروجیکٹ پہ، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے قوانین کو ختم کروایا جائے۔ 290 اتنی لابینگ ہوئی ہے اس پر، اتنا این جی اوز نے پیسہ کھایا ہے، اتنا میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ پیسہ پھینکا گیا ہے، ان کے لیے بہت ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ عالم اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ویسی عزت کروا دی جائے جیسے کسی بھی شخص کی ہوتی ہے۔ یا پھر جس طرح جو یورپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتا ہے، یا جی، اپنے وہ نبیوں کی جس طرح کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں تو مطلب تو اس وجہ سے اچھا، تو اس وجہ سے کیونکہ ان کے مطلب دماغ بھی اس وقت زیادہ سیانے ہیں، پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ ہیں، ان کے تھنک ادارے ٹینکس ہیں ان کے پاس۔ بھی زیادہ منظم ہیں، اس وجہ سے وہ ایسے کسی موقع کو مطلب آخری حد تک استعمال کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے ایک سائڈ جس میں آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اتنا زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ عملاً ان کا کام آسان ہو جائے کہ وہ ناموس رسالت سے متعلقہ قوانین کا گھونڈ بھر جائے۔ وہ اس کو بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک شدت پسندی ہے، یا پھر ایک اچھا، دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک رویہ پرانا ہے، اور بائی دا وے وہ اب کچھ کم ہو گیا ہے۔ یہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے وہابی تو ہوتے ہی گستاخ تھے، جی جی ایسے سبھی جانتے ہیں۔ جی اب جانتے اللہ کا ہیں شکر ہے بالکل۔ اس پورے طبقے کے اندر بہت سارے لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ان میں اب بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی بہت زیادہ ہوں گے تو بہرحال اس سے کم ہوں گے، جو وہ پہلے سے پہلے تو تقریباً سارے کے سارے وہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بشر ہیں، اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، اور ہمیں اقلیت سمجھتے تھے، مجھے اچھا، اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسکول میں یہ جاتے تھے۔ اچھا، تو اس وجہ سے نا وہ ایک انتہائی شدت پسند وہ تھا، تو اب اس کی وجہ سے اچھے خاصے جن کی واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب مفتی طارق مسعود صاحب، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو ان کے ہاں، تصور ہی نہیں۔ اچھا، اب ایسے شخص کے اس کی کسی ایک عبارت کو پکڑ کے اس رائی کا پہاڑ بنانا، یہ ایک پوری مینٹیلٹی ہے۔ اس پہ میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ وہ پہلی جو ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اتنی ہی خطرناک ہے۔ اس وجہ سے، اور یہ جو مینٹیلٹی ہے بنیادی طور پر اس کی بہت خدمت کرے گی، اس کا ہوا دکھا دکھا کے نا وہ ہمیں ادھر کو جو ہے نا لے کر جائیں گے، بالکل لے کر جائیں گے ادھر۔ تو میں اس کے بارے میں بارہا، ظاہر ہے میری کوئی ایکسیس نہیں ہے لوگوں تک، آپ کے ذریعے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک میں پیغام دے سکوں۔ اس کو باقاعدہ کچھ لوگوں کو، پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں سارے مسالک کے کچھ لوگوں کو ایک باقاعدہ گروپ بنانا چاہیے اس پر، کہ ہر مسلک کے علماء اس پر ایک پورا میثاق لیں علماء سے کہ کسی بھی شخص کا، جو جتنے مسالک کے یہاں لوگ ہیں نا، جتنے مذہبی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا یا قرآن کی توہین کرے گا۔ اگر کوئی ہے تو وہ تعبیر کی غلطی ہوگی، زیادہ سے زیادہ بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، آپ نے بھی کبھی خطبے دیے ہوں گے، جب بندہ خطبہ دیتا ہے یا تقریر کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بسا اوقات کچھ جملے اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں، اس کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یوں بہتر تھا یوں کہہ لیتا، یوں کہہ لیتا۔ تو جتنے مذہبی لوگ ہیں ان کے منہ سے اگر یا ان کی قلم سے کوئی بات صادر ہو جائے
تو اس کو جو ہے نا وہ عذر دیا جائے. اس پر ایک میثاق کرنا چاہیے سارے مسالک سے، اور اس پر جلسے ہونے چاہیے، اس پر ایک ایک مسجد میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے ظالموں وہ کافر ہمارے ہاتھ سے ایک بڑی چیز چھیننے جا رہا ہے ہمارے صرف اس رویے کی وجہ اس سے. کو بہانے چاہیے تو بہانے آپ ہاں، پرووائڈ کر رہے تو ہیں. اس وجہ سے نا ایک بہت بڑا گروپ آنا چاہیے میدان میں جو اس کا قلع قمع کر دے، اور ہر مسلک کے میکسیمم لوگوں سے اس پر میثاق لے کہ کسی دیندار بندے کو اس معاملے میں گستاخ اور توہین رسالت اور بلاسفیمی وغیرہ سے منسوب نہیں کیا جائے گا. یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا انگ انگ بول کر کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں، باغی ہیں ان کی. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ کر لیں تو ہی ہم اس کو بھی بچا سکیں گے، ورنہ ہماری دونوں چیزیں خطرے میں ہیں بلا شبہ. شیخ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ تعبیر کی غلطی ہو سکتی ہے یا فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف جو حقیقی واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جس طرح ابھی ایک کوئٹہ میں واقعہ ہو چکا ہے پچھلے دنوں، اس بندے کو پھر انہوں نے مار بھی دیا پولیس تھانے کے اندر ہی، بلکہ پولیس والے نے ہی مارا اس کو ذاتی طور پہ، ریاستی طور پہ نہیں. دوسری طرف یہ پھر ایک اور واقعہ ہوا غالباً وہ بھی سندھ میں واقعہ ہے، تو اس میں بھی ایک ڈاکٹر تھا، اس نے گستاخی کی تو اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا. بعد میں اب انکوائری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ تھا. میں اس کو بالکل بعید نہیں جانتا کہ ایسے ان میں سے بہت سارے واقعات پلانٹڈ ہوں، اور صرف یہ ہم پر پریشر بڑھانے کی ضرورت. دیکھا آپ ناموس رسالت کے قوانین بنوانا چاہتے ہیں، صحیح. دیکھا آپ ناموس رسالت کے گستاخ رسول جو واقعتاً گستاخ رسول ہے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کرتے ہیں. وہ مذاقاً کہا جاتا ہے سر تن سے جدا، یہ مطلب ہے چٹکلے کیے جاتے ہیں اس پہ کہ جی سر تن سے جدا کرنے والے. اچھا میں بالکل بعید نہیں جانتا ایسے، یا تو ہے نا کوئی واقعہ جس سے واقعتاً آپ واقف ہوں، اس کی تو بات اور ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرنے والا کو ایسا ہوگا ایسا ہوگا. لیکن یہ جو ہم دور دور کے سنتے ہیں ان کے بارے میں بعید نہیں جانتا کہ وہ پلانٹڈ ہو، کیونکہ وہ اس طرح کا کر کے جو ہے نا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور پبلک میں ایک ایسا تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مصیبت کی جڑ یہ مولویوں کا وہ ڈسکورس ہے جو ناموس رسالت کو سرے سے ایک سینسیٹیو مسئلہ بناتا ہے. لوگوں کے ہاں اس مسئلے کی سینسیٹیوٹی ختم کر دو اور لوگوں کو کہو بھائی کو بندہ اللہ کو گالی دے، رسول کو گالی دے، تم نے کچھ نہیں، مطلب جذبات میں نہیں آنا، یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں ہم اس پہ آ جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جو بھی واقعات ہیں ان کی جب تک آپ بہت صحیح طریقے سے تحقیق نہ کر لیں، میڈیا وغیرہ کی رپورٹنگ کو آپ بالکل قابل بھروسہ مت جانیں. پہلی بات تو میں اس پر جو ہے نا وہ یہ عرض کروں گا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری پہلی بات ہی کو آپ اس کو مطلب تکملہ سمجھ لیجئے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے مختلف مسالک کے لوگ میدان میں پڑھ کر ایسا ایک انتظام کر لیں کہ ہر ضلع میں، اچھا دیکھیں ایک نا جیسے آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کے جو دفاتر ہیں وہ قومی سطح پر بھی موجود ہیں، صوبائی سطح پر بھی موجود ہیں، ضلعی سطح پر بھی، کیونکہ قادیانیت ایک فتنے کے طور پر اٹھا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب شاید ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے صرف ضلعی تحصیلی سطح پر سارے مسالک کی ایک نمائندہ کمیٹی موجود ہو. لوگوں کو ہر مسجد میں جا کر ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کے علاقے میں اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کمیٹی کو بتانا ہے، پھر یہ تحقیق وہ پھر تحقیق کر کے آپ کو بتائے گی نا کہ یہ خبیث ہے، پھر جو بھی کرنا ہے پھر آپ کریں. جب تک کہ وہ جو ہے قرآن مجید کے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ ہمیں باقاعدہ وہ کی گئی ہے کہ جب ایسے شور شرابے کا کوئی مسئلہ اٹھے تو پھر یہ نہیں کہ ہر طرف اس کو یوں نشر کر دو، بلکہ ہمارے ہاں مرجعیت ہے اہل علم کی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو علم رکھنے والے وہ سمجھ لیتے کہ معاملے کی نوعیت صحیح کیا ہے. ہاں پھر وہ جو کہیں اس کے مطابق پھر عمل کریں. تو یہ ضروری ہے کہ پبلک از خود کوئی عمل نہ کرے، پبلک از خود جو ہے وہ کوئی معاملے کو ہاتھ نہ لے. اور ظاہر ہے اگر یہ صرف اسلام آباد میں ہی آپ کا ایک ناموس رسالت کی کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو ممکن نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جیسے ختم نبوت کے اوپر آپ کی تحصیلی سطح پر الحمدللہ
دفاتر اور کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ناموس رسالت کی یا ختم نبوتی کی کمیٹی کو یہ بھی کر دیں. ہاں جی، یا پھر جس طرح مذہبی ہم آہنگی والی کمیٹی ہے ایسے اس میں کر بھی آپ ڈال دیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر تحصیل، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں اگر تحصیل سے بھی فردر آپ اس کو ہاں، کرنا چاہیں کریں، جہاں کوئی واقعہ ہو لوگوں کو. اب یہ ہمارے کچھ سال لگنے چاہیے اس پہ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ تمہاری غیرت کو اللہ سلامت رکھے. ہم اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہ رہے مگر اس کو ہم چینلائز کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے، سسٹم. بالکل. اور اب یہ ہے کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے خود نہیں ہاتھ میں لینا معاملہ، آپ نے علماء کے پاس جانا ہے. یہ مسئلہ مشکل ہے، مسئلہ اس کو حل کرنا. مشکل تو نہیں. دیکھ کچھ مسئلے ایسے ہیں ان کو ماننا چاہیے کہ ہماری بہت بہت بڑی نالائق ہے، ہم نے ایک اتنا بڑا خلا چھوڑا. مجھے یہ بتائیں، یہ جو عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ فی الواقع اگر کسی نے بدزبانی کی ہو، یعنی عام لوگ کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں کیا کریں؟ سن لیں، برداشت کر لیں، کہاں جائیں؟ اچھا ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لا علم ہوں، بات ہو ہی نہ کچھ اور ہو، تو علماء کی ضرورت کبھی ختم ہو سکتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ علماء جو ہے نا وہ پکچر میں آئیں، علماء سین پر آئیں اور اس معاملے کو خود اپنے ہاتھ میں لیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.